السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج دل مغموم ہے اور اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یعنی یہ دعا کی صورت میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، آخرت کی خوشی کے سوا کوئی خوشی نہیں ہے۔ عیش کا مطلب یہاں پہ خوشی ہے کہ آخرت کی خوشی کے سوا کوئی خوشی نہیں ہے، اور خوشی کی جو زندگی ہے وہ تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ تگ و دو کی دنیا ہے، اس میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس میں ابتلا بھی آتی ہیں، اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن جو اصل اس کا جو آپ کہنے کے ریوارڈ ہے، جو کہ خوشی ہے، وہ آخرت میں ملنی ہے۔ اور اسی لیے وہ اقبال نے بھی فرمایا نا کہ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو سید علی گیلانی صاحب کے بارے میں آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ان کے ساتھ تھوڑا سا ایک ذاتی تعلق بھی تھا، تو میں جب ان کے بارے میں سوچتا ہوں، خاص طور پہ آج کل جب سے ان کی شہادت ہوئی ہے، تو مجھے اقبال کی وہ نظم جو ہے، دعا جو ہے، وہ یاد آ جاتی ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ آپ نے دیکھا، یہ لٹرلی پہاڑ کو سمٹتے ہوئے اس کو رائی بنتے ہوئے، کہ انڈیا جیسا ملک، اتنے بڑے سائز کا ملک، کیسے رائی کی طرح ہو گیا۔ ایک جنازہ ان کے لیے یعنی سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ یعنی جو شخص زندگی میں ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ تھا، وہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے مسئلہ ہی رہا۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں نا کہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں ہمارے مشرق میں ایک ایسا ہمسایہ ملا ہے جس کا قد کاٹھ تو بہت بڑا ہے، لیکن جس کا ظرف جو ہے وہ رائی کے برابر بھی نہیں۔ اتنا گھٹیا اور اتنا کم تر ہمسایہ، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اب کیا کریں، اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیا کریں کہ اس طرح کے لوگوں سے ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے کہ جو جنازہ بھی نہیں ادا کرنے دیتے، جو تدفین نہیں کرنے دیتے، جو اپنے اہل خانہ جو ان کے تھے ان کو ساتھ نہیں جانے دیتے۔ تو یہی اسی کو کہتے ہیں سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ پھر اقبال نے فرمایا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یعنی یہ جو لذت آشنائی ہے نا، کہ اپنے مقصد کے ساتھ ایک آشنائی، اور اپنے مقصد جس کی وجہ سے وہ مقصد ہے اس کے ساتھ آپ کی آشنائی، اور جو شہادت ہے اس کے ساتھ آپ کی آشنائی، یہ عجیب چیز ہے۔ یہ بیگانہ کر دیتی ہے آپ کو، ان دونوں جہانوں سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہ جو مومن ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے، اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کچھ دنیا میں کچھ مل جائے، کوئی حکومت مل جائے، اس طرح کی چیزیں مل جائیں، مال غنیمت مل جائے، نہیں۔ تو وہ اس کا یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ خیابان میں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ تو یہ لمبی ایک دعا ہے اقبال کی، جو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن آج مجھے سید علی گیلانی صاحب کے حوالے سے یہ یاد آ گئی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنے جذبات جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ صدیوں میں کہیں ایک بار پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ صدیوں میں ہوتا ہے دیدہ ور پیدا، اس طرح کے جو دیدہ ور ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ بہت دیر کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سید علی گیلانی صاحب تھے، میں نے جب جرنلزم شروع کیا تو میں اس وقت فرنٹی پوسٹ سے دا نیوز میں آیا۔ تو دا نیوز میں ہم لوگ اس وقت، میں سینئر سب ایڈیٹر تھا، تو ہم ڈیسک پہ کام کرتے تھے، تو ایڈیٹنگ وغیرہ یہ سب کچھ ہم لوگ کرتے تھے۔ تو سال ڈیڑھ کے بعد جب میں نے کام شام سیکھ لیا تو میں نے سوچا کہ
میں تھوڑا سا ذرا بور ہونا شروع ہو گیا تھا. تو میں نے اپنے ایڈیٹر صاحب سے کہا کہ ایڈیٹر صاحب مجھے ذرا نا آپ رپورٹنگ میں جانے کا موقع دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رپورٹنگ میں آ جاؤ. تو میں رپورٹنگ میں چلا گیا جب, تو وہاں پہ پہلی جو میری بیٹ تھی وہ سول کورٹس تھی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو کام آ گیا ہے تھوڑا بہت, تو مجھے انہوں نے باقی بیٹس بھی دینی شروع کر دی. اس میں انرجی بھی تھی, واپڈا وغیرہ دوسری چیزیں, پھر اکنامکس, یہ سارے جو ریلیٹڈ میٹرز تھے وہ سارے اس میں آ گئے. اور پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سا پولیٹیکل بھی ہونا شروع ہو گیا. تو ان بیٹس کے ساتھ ساتھ میں نے جا کے پھر ایڈیٹر سے یہ کہا, ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک بیٹ ایکسٹرا بھی دیں. تو انہوں نے کہا کہ تم پہ آلریڈی اتنا برڈن ہے تو کیا کرو گے ایکسٹرا. تو میں نے کہا نہیں ایک بیٹ مجھے اور چاہیے. انہوں نے کہا وہ کون سی. میں نے کہا کشمیر, امور کشمیر جتنے بھی ہیں وہ آپ مجھے دے. تو انہوں نے کہا کہ سوچ لو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب مجھے حالانکہ میرا تعلق ویسے ایز سچ تو کشمیر سے اس طرح نہیں ہے, ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی نہیں ہے, لیکن مجھے سم ہاؤ ایک لگاؤ تھا کشمیر کے ایشو سے, کشمیریوں سے, کشمیر کی سرزمین سے. اور کیونکہ مجھے یہ جو کشمیری تھے جو اس وقت جہاد کر رہے تھے, اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک جہاد کا دور تھا, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وکری ٹائپ کے ہیں, یہ ایک ایسی قوت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ مجھے رومانٹیسائز بھی اس لیے کرتا تھا کہ جو ریزسٹنس کی موومنٹس ہوتی ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ چھوٹے لوگ نہیں ہوتے, اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے وہ بیٹ شروع کر دی, اس پہ کام شروع کر دیا. تو اسی میں ظاہر ہے کشمیر کا جب ذکر آتا تھا تو سب سے بڑا نام جو تھا وہ سید علی گیلانی صاحب کا تھا. تو مجھے اب میری خواہش تھی, میں حالانکہ باقی لوگوں سے میری ملاقات بھی رہتی تھی, ان سے رابطہ بھی رہتا تھا, ایون جے کے ایل ایف کے جو سربراہ تھے امان اللہ خان صاحب, ان کے میں نے کئی دفعہ انٹرویوز کیے, ان سے بڑی ملاقاتیں ہوئیں, سب کچھ کیا. لیکن پھر بھی ایک تشنگی تھی کہ سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہونی چاہیے. تو میں نے اپنے سورسز سے کہا, میں نے کہا میری ان سے بات کروائیں, ملاقات کروائیں. تو اس وقت ظاہر ہے کہ ملاقات ویسے تو ہم جا نہیں سکتے تھے, لیکن ایک آ جا کے ٹیلی فون ہی تھا, تو ٹیلی فون پہ پھر ان سے ملاقات ہوئی. اس وقت ویڈیو کا زمانہ تو تھا نہیں, نہ ہی ہمارے پاس جو آج کل فیسلٹیز ہیں وہ تھیں. میری ان سے جب ٹیلی فون پہ ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات اور آج کا دن, اب یقین مانیں کہ وہ میرے یعنی میری سائیکی کے اوپر, میری سوچوں کے اوپر وہ ہمیشہ وہ حاوی رہے. اور میں سوچتا رہا کہ یہ کیا شخص ہے. میں نے ان سے جب بات کی, جو حوصلہ انہوں نے دیا, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ کشمیری جو مائیں ہیں وہ جب تک اس طرح کے بچے جنم دیتی رہیں گی اس وقت تک کشمیر کی موومنٹ چلتی رہے گی اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو انہوں نے کشمیری ماؤں کو سلام دیا. انہوں نے کہا کہ ایسی عورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سب کو دے. تو انہوں نے ان کے بچوں کو سلام پیش کیا کہ جو اپنی جانیں جو تھیں وہ نشاور کر رہے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ دیکھیں ان کی انسپیریشن کی وجہ سے برہان وانی جیسے لوگ پیدا ہوئے, جو کہ بعد میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ان کا کردار ہے, کتنے بڑے ہیرو کے طور پر وہ سامنے آئے. اس طرح کر کے یہ لوگ جو تھے, سید علی گیلانی صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم نے کس طریقے سے یہ تگ و دو جو ہے وہ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کے قائد اعظم تھے کہ جو حوصلہ, جو کمٹمنٹ, جو کنوکشن ان میں نے دیکھی وہ میں نے اور بھی لوگوں میں نہیں دیکھی. جتنے بھی, حالانکہ تقریباً تمام لوگوں سے میرا رابطہ رہا, ملاقاتیں بھی رہیں, حریت کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں رہیں, نیو یارک میں بھی ہم ان سے ملتے رہے, پاکستان میں بھی ملتے رہے, بلکہ آزاد کشمیر میں بھی جو لوگ ان کے آتے تھے ان سے بھی اکثر ملاقاتیں رہتی تھیں, اور آج بھی ان میں سے کئی کے ساتھ رابطہ ہے. کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کا بھی ایک سلسلہ اور رابطہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. لیکن جو بات سید علی گیلانی صاحب کی تھی, یعنی جو بات انہوں نے کہی ہے اور اس کو سچ جانا ہے اور مانا ہے, اور اس کو صرف ایسے نہیں سچ جانا, اس کو دین کی نظر سے دیکھا ہے, تو اس کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس کے اوپر جب کھڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے, پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکا. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستانی حکمرانوں کے متعلق بھی جو بھی ہٹا اپنے راستے سے اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا اور اس کو آڑے ہاتھوں لیا, اور وہ ڈرتے ڈرتے بھی کسی سے نہیں تھے, جناب مشرف ہوں یا ایون نواز شریف وغیرہ. تو جب نواز شریف وغیرہ نے بھی کچھ ذرا تھوڑا سا ڈائگریس کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے ان کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا.
تو یہ سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ جو ملاقات میری ہوئی، اس کے بعد پھر کئی ملاقاتیں ہوئی، اس طرح فون پہ کئی دفعہ رابطہ ہوا، کئی دفعہ مختلف ایشوز کے اوپر ہم ان کو لیتے تھے. اور جب میں پی ٹی وی میں بھی تھا تو پی ٹی وی میں بھی ہم ان کو اکثر پروگرامز میں لیتے تھے. تو وہ چونکہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ تو وہ اپنے بیٹوں کی طرح کہتے تھے کہ تم میرے بیٹے ہو. تو یہ ہمارے لیے تو بڑی ایک اعزاز کی بات تھی کہ ایک ایسا شخص کہ جو دنیا میں ان کا نام ہے، دنیا میں ان کا ایک کردار ہے، وہ ہم جیسے لوگ جن کا کوئی مقام ہی نہیں ہے ان کو بھی اتنی عزت دیتے تھے. اور پھر مجھے یاد ہے کہ جب وہ کرٹیسائز کر رہے تھے جن دنوں میں مشرف صاحب کو، تو ان دنوں میں جب ہم ان کو لیتے تھے تو ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ سید علی گیلانی صاحب کو نہیں لینا. تو ہم کہتے تھے کہ بھئی کیوں نہیں لینا، وہ مطلب بات تو کرتے ہیں اپنے کشمیر کی کاز کے بارے میں کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس وقت ہم کو پتہ ہے سرکاری میڈیا کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ اسی لائن کو اپنے ٹو کرنا ہوتا ہے جو کہ حکومت کی لائن بیسیکلی ہوتی ہے. حالانکہ میرا نقطہ نظر ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم پی ٹی وی پہ بھی وہ بات کریں جو کہ اسٹیٹ کے حق میں ہے، جو ریاست کے حق میں ہے. حکومتوں کی تو آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن اسٹیٹ از دیر ٹو اسٹے. تو وہاں پہ کئی دفعہ اختلاف بھی ہوا اور کئی دفعہ پھر ہمارا اختلاف اس طرح پہنچا کہ اس کا کئی دفعہ ہمیں پرائس بھی دینی پڑی. لیکن سید علی گیلانی صاحب کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کبھی ادھر کبھی ادھر پاکستان کرتا رہا، حکومتیں بدلتی رہیں، حکومتوں کے ساتھ ان کے معاملات بدلتے رہے، کبھی پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن وہ شخص جو تھا وہ کھڑا رہا، وہ شخص کھڑا رہا. اس کو کبھی ہم نے متزلزل نہیں دیکھا. اور متزلزل کیا دیکھنا تھا، ہم نے تو ان کے اندر جو بھی ایک ان کی جو مستقل مزاجی تھی، ایک ان کے اندر جو آرزو تھی، وہ ہم نے ہمیشہ قائم دیکھی. اور خاص طور پہ جو زندگی کا ان کا جو مقصد تھا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کشمیر تھا اور آزادی کشمیر تھا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کا وہ جو نعرہ تھا جس کو عمران خان نے بھی کوٹ کیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو یہ کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ یہ چبھتا تھا نعرہ، اگرچہ کچھ لوگ ایسے جو کشمیر ہی کی آزادی کے ساتھ منسلک ہیں لیکن جو نہیں چاہتے ہیں پاکستان کا نام لینا، تو ان کو یہ نہیں اچھا لگتا تھا. لیکن گیلانی صاحب کا ہمیشہ سے یہ تھا، ان کی انگ انگ میں پاکستان تھا. جیسے میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ پاکستانیوں کی انگ انگ میں کشمیر ہے، اس طرح گیلانی صاحب کے انگ انگ میں پاکستان تھا. پاکستان کو وہ اپنا ایمان سمجھتے تھے. اب دیکھیں نا ان کے جو مختلف ساؤنڈ بائٹس آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ دین کے حوالے سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ان کا حصہ ہے، پاکستان ان کا ہے اور وہ پاکستانی. اس لیے ان کی جو آرزو تھی یہ ان کی ہمیشہ زندہ رہی. کیونکہ وہ اقبال نے کہا نا کہ زندگانی را بقا از مدعاست، کاروانش را درا از مدعاست. زندگی جو ہے وہ اس حد تک قائم رہتی ہے جب تک کہ آپ کے اندر ایک آرزو یا تمنا قائم رہتی ہے، کیونکہ اس کا جو قافلہ ہے وہ آرزو کے سبب ہی چلتا ہے. تو اس لیے یہ میں نے ان کے اندر دیکھا کہ ایک زبردست قسم کی آرزو، اور آرزو کو پورا کرنے کے لیے جستجو، وہ ساری زندگی تا دم آخر وہ جستجو میں مصروف عمل رہے. اقبال نے کہا نا کہ زندگی در جستجو پوشیدہ است، کہ جستجو میں زندگی جو ہے وہ پوشیدہ ہے. اصل او در آرزو پوشیدہ است. زندگی دراصل جو ہے وہ جستجو میں ہی پوشیدہ ہے، اس کی جو اصل ہے وہ آرزو میں پوشیدہ ہے. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت بڑا مقام ان کا، بہت بڑا مقام. اور آج ہم اس شخص سے محروم ہو گئے ہیں جو کہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، اس لحاظ سے کہ ان جیسا شخص اب پتہ نہیں کب پیدا ہوگا جو سب کے لیے قابل قبول تھا، جو سب کے لیے قابل عزت تھا. اور وہ انڈیا کے لوگ بھی ان کی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی تھوڑی بہت عزت اس وقت مجبوراً کرنی پڑتی تھی ان کو. لیکن یہ آج جو ہم نے دیکھا ہے یہ مناظر تو ہم نے کبھی نہیں سوچے تھے کہ آپ نے جنازہ جو ان کا تھا اس کے اوپر بھی آپ نے سیاست کی ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے ایک ریاستی جبر کیا ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی آپ نے زیر حراست رکھا ہے. کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہیں، بڑی جمہوریت ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں
کہ جناب ایک شخص کا جنازہ جو ہے وہ بھی نہ اٹھایا جائے اور وہ بھی لوگوں سے پوچھے بغیر، ان کے اہل خانہ سے پوچھے بغیر آپ ان کو دفنا بھی دیں. تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک شرمناک دن ہے، جہاں پہ کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کہ ان کے بہت بڑے لیڈر بابا قوم اس دنیا سے چلے گئے. آپ کے لیے یہ شرمناک دن ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اس کی تدفین بھی نہیں ہونے دی. اور یہ مودی اور ان کے جو کولیگز ہیں اس کوٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے شرمناک بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ مر ڈوبنے کا مقام ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پیاروں کی تدفین بھی نہیں کرنے دیتے. اب اس سے بڑی کیا ثبوت ہوگا پوری دنیا کے لیے؟ لیکن دنیا سوئی بھی ہے، دنیا کو صرف اپنی مارکیٹ چاہیے ہے، اس لیے وہ سوئے ہوئے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جائے گا. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ رکے گا نہیں سلسلہ، کیونکہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اگرچہ صدیوں میں بھی پیدا ہوں، لیکن وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ مرتے نہیں ہیں. یہ میں نے جیسے کہا نا کہ یہ صورت خورشید جیتے ہیں، کبھی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ چلے گئے ہیں لیکن چلے نہیں گئے، یہ یہیں پہ رہیں گے. اور ان کی جو لگائی ہوئی جو شمع ہے جو جل رہی ہے وہ بجھنے والی نہیں ہے. کیونکہ وہ مرزا مظہر جانا نے کہا نا کہ بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطیدن، کہ یہ ایک ایسی رسم کی بنیاد ڈال کے چلے جاتے ہیں جس میں یہ خود تو خاک آلود ہو جاتے ہیں، خون آلود ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک رسم جو ہے وہ قائم کر جاتے ہیں جو چلتی رہتی ہے. اور اس نے کہا کہ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را، کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو لوگ پاکستان میں بھی ہیں وہ بھی ان سے سبق سیکھیں اور آزادی کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے توغدو جو ہے وہ جاری رکھیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسے لوگ پاکستان میں بھی پیدا ہوں گے اور ہم ان کی جلائی ہوئی شمع سے انشاءاللہ مستفیض ہوتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.